10 راتوں کا سفر، اور ان 10 راتوں میں وہ عاشورے کا دن اور اس عاشور میں وہ وقت عصر جس میں امام حسین علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں آخری سجدے کو انجام دیا، کہ جس کے متعلق قرآن نے سورہ عصر میں عصر کی قسم کھائی، اور جس سجدے سے دین اسلام کا وقار قائم ہے، جس سجدے سے اللہ کی عبودیت برقرار ہے، جس سجدے سے انسانیت میں الوہیت کا تصور ہے، یقیناً اگر امام حسین علیہ السلام کا وہ آخری سجدہ نہ ہوتا کہ جس کو آپ نے وقت عصر روز عاشورہ انجام دیا، تو دین اسلام میں الوہیت کا تصور ہی نہ باقی رہتا۔ درود پڑھیں عزیزان محترم، یزید تمام تر بندھنوں کو توڑ دینا چاہتا تھا، تمام تر احکامات الہیہ کو پامال کر دینا چاہتا تھا، تمام تر محرمات و حلال اور محرمات کی بندشوں کو، ان کی تقسیم بندیوں کو، ان کی پابندیوں کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ یزید چاہتا تھا انسانیت حیوانیت کے روپ میں پروان چڑھتی رہے، لیکن حسین کو یہ خیال تھا کہ اس بگڑتی ہوئی انسان کی صورت کو دوبارہ اسی طریقے سے تابناک کیا جائے کہ جس طریقے سے رسول نے اور انبیاء علیہ السلام نے اور رسولان معظمان نے انسانیت کو پروان چڑھانے کا کام کیا ہے۔ حضرات مومنین، یزید اس بنیاد پر کہ اس کی حکومت ایک الہی حکومت تصور کر لی جائے، اس کی حکومت میں الہی تصور پیدا ہو جائے، وہ امام حسین علیہ السلام کی بیعت کا خواہاں تھا، ورنہ اسے کیا ضرورت تھی امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی؟ بھائی تمام تر افراد نے امام حسین کی بیعت کر لیا تھا۔ تاریخ میں 2-4 نام ملتے ہیں بمشکل کہ جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کیا تھا، بلکہ تمام تر اصحاب نے بیعت یزید کر لیا تھا۔ پھر یزید کو ضرورت ہی کیا تھی کہ بھائی 1-2 افراد کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لے؟ لیکن عزیزان محترم وہ جانتا تھا اس بات کو، بھلے ہی تمام تر اصحاب نے بیعت کر لیا ہے، بھلے ہی تمام تر عاشقان رسول جو نام کے ہیں انہوں نے بیعت کر لیا ہے، لیکن جب تک حسین بیعت نہیں کریں گے تب تک اس کو اسلامی حکومت نہیں کہا جا سکتا ہے۔ لہذا اس کا تمام تر توجہ اس بات پر تھی کہ کوئی بیعت کرے چاہے نہ کرے، لیکن اگر حسین بیعت کر لیں گے تو یقیناً اس کی حکومت میں، اس کی بادشاہت میں وہ الہی تصور پیدا ہو جائے گا جو انبیاء کے یہاں ہے، جو اولیاء کے یہاں ہے، اور جو منصوص من اللہ حکومتیں ہوتی ہیں، ولایتیں ہوتی ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں حضرات محمد و آل محمد۔ تین 2 مصرے بہت ہی خوب کہے، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ صلوات پڑھتے ہیں حضرات محمد۔ لیکن اب فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ بھائی اس جنگ میں حسین کامیاب ہوئے ہیں کہ یزید کامیاب ہوا ہے، کس طریقے سے فیصلہ کریں گے؟ بہت آسان ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جن بنیاد پر جنگ کیا اور یزید جس بنیاد پر امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا، اگر یزید اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہو تو یقیناً یزید فاتح ہے، لیکن اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا اور حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر یزید کامیاب نہیں ہوا ہے۔ بس عزیزان محترم، اسی لیے میں نے 2 مصرے کہے کہ آپ نے موضع گفتگو میں سماعت کیا
سماعت پڑھیں حضرات محمد وآل محمد پر۔ کرب و بلا کی جنگ کے فاتح حسین ہیں، کرب و بلا کی جنگ کے فاتح حسین ہیں، ہر سمت ہو رہی ہے اذاں یہ دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام سید سجاد نے دربار یزید میں جب مؤذن نے اذان و اقامت کہی تو جب سید رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہونے لگا تو آپ نے خاموش کرا دیا مؤذن کو، اور آپ نے فرمایا کہ یہ اذان میں تیرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے کہ میرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے؟ کہا نہیں، یہ تو آپ کے نانا ہے کہ جب میرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے تو کربلا کی جنگ میں نے فتح کیا ہے کہ تو نے فتح کیا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں حضرات۔ مسجدان محترم، امام حسین علیہ السلام کی اگر معرفت، اگر ان کی شناخت کرنی ہے تو اس کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید میں دیکھیں کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے متعلق قرآن میں کیا فرمایا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم حدیثوں میں تلاش کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھیں کہ رسول نے امام حسین علیہ السلام کے متعلق کیا باتیں فرمائی ہیں۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ہم خود کردار حسین پر نظر کریں کہ امام حسین علیہ السلام کے کردار کے متعلق تاریخ میں کیا بیان کیا جاتا ہے۔ تینوں طریقے ہیں، اگر ہم ان کو سمجھ لیں تو یقیناً ہم امام حسین علیہ السلام کی معرفت کو آسانی درک کر سکتے ہیں۔ جس آیت کریمہ کو میں نے سرنامہ سفر قرار دیا ہے اس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یا اہل بیت، منشأ الہیہ یہ ہے، ارادہ خدا بندی یہ ہے کہ تم سے رجس و نجاست کو دور رکھے اور تمہیں پاک رکھے اس طریقے سے جیسے کہ طہارت کا حق ہے۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں پاک رکھے، بلکہ پروردگار عالم نے یہ کہا کہ ارادہ الہیہ یہ ہے، یعنی ان ہستیوں کی طہارت کا تعلق پروردگار عالم کے ارادے سے ہے۔ بس عزیزان محترم، اب اگر کسی کو ان ہستیوں میں کوئی کمی نظر آتی ہے تو اس میں ان ہستیوں کا قصور نہیں ہے بلکہ ارادہ الہیہ میں قصور ہے۔ اگر تمہیں ان ہستیوں میں کوئی کمی نظر آ رہی ہے تو ان ہستیوں کا قصور نہیں، ارادہ الہیہ میں قصور ہے، اس لیے کہ ان کی طہارت کا ذمہ پروردگار عالم نے لیا ہے۔ یہ کہہ کے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ارادہ الہی یہ ہے، منشأ خدا بندی یہ ہے کہ تم سے رجس و نجاست کو دور کرے۔ بس عزیزان محترم، اہل بیت پر انگلی اٹھانے سے پہلے، منجدل پاک کو نشانہ بنانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا اگر تم ان پر حرف اٹھاتے ہو تو بات یہاں تک نہیں رکتی ہے بلکہ بات پروردگار عالم تک پہنچتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد زیادہ میں کہتا ہوں عقیدہ امامت کا مخالف در حقیقت وحدانیت خدا کا مخالف ہے، الہیت کا مخالف ہے، اس کی وحدانیت کا مخالف ہے۔ عزیزان محترم، آپ کو معلوم ہے تاریخ میں ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ملتا ہے۔ آپ نے حضرت زلیخا کے قید سے رہائی کے لیے آپ نے فرار اختیار کیا، قرآن میں ذکر ہے فرار اختیار کیا۔ فرق دیکھیے، امامت کا مرتبہ دیکھیے، فرار اختیار کیا جناب زلیخا کی قید سے، اور نتیجتاً پروردگار عالم نے انہیں محفوظ رکھا دنیاوی نجاتوں سے، خلاصتوں سے، کیونکہ وہ بھی معصوم ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، لیکن منزل امامت اور منزل نبوت میں فرق کتنا ہے۔ وہاں نبی ہیں جو کہ زلیخا کی قید سے فرار کر رہے ہیں، لیکن ہم تاریخ میں، تاریخ امامت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ذکر پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہارون رشید نے کنیز کو بھیجا ہے قید خانے میں تاکہ امام کے دامن پر دھبا آ جائے، لیکن عزیزان محترم ہوتا یہ ہے کہ ادھر جناب یوسف ہے جو زلیخا کی قید سے رہائی کے لیے فرار کر رہے ہیں، لیکن ادھر وہ کنیز ہے جب قید خانے میں داخل ہوتی ہے تو جس طریقے سے امام سر بسجدہ ہے تو وہ بھی سجدے میں گر جاتی ہے، اور پروردگار
پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرتے ہوئے نظر آتی ہے. صلوات پڑھتے محمد والے عزیزان محترم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ارادہ الہی یہ ہے کہ اہل بیت تم سے رجس و نجاست کو دور رکھے. عزیزان محترم رجس کے کیا معنی ہے؟ رجس کے کیا معنی ہے؟ تمام تر وہ خرابیاں، تمام تر وہ برائیاں کہ جو انسانوں سے متعلق ہو سکتی ہیں، وہ تمام تر خرابیاں، وہ تمام تر برائیاں ان پاک و پاکیزہ ہستیوں سے دور ہے. بس عزیزان محترم کوئی اگر ان ہستیوں سے دور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ہستیوں میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ ان شخصیتوں میں کمی ہے، ان لوگوں میں کمی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ان ہستیوں سے بچا رکھا ہے. ان لوگوں میں کمی ہے، ان لوگوں میں خرابی ہے. اس لیے پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو معصوم بنا کر بھیجا ہے اور جن کی عصمت کی ذمہ داری خود اپنے ہاتھوں میں لیا ہے. عزیزان محترم پروردگار عالم نے کعبے کے متعلق فرمایا تھا تطہیر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود کہ میرے گھر کو پاک کرو. کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے. کس کے لیے؟ سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے. لیکن عزیزان محترم آپ کو معلوم ہے زمانہ گزرتا گیا اور آپ نے تاریخ انسانیت میں دیکھا کہ وہ خانہ خدا کہ جس کی پاکیزگی کا حکم پروردگار عالم نے دیا تھا، اور یہ حکم کس کو دیا تھا؟ ابراہیم خلیل اللہ کو دیا تھا کہ میرے گھر کو پاک کرو. لیکن آپ کو ایک وقت ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ عبادت خانہ، وہ خانہ خدا، وہ بیت الہی کہ جس کی پاکیزگی کا حکم پروردگار عالم نے دیا تھا، اس کو بت خانہ بن گیا ہے. اس میں بت لا کر ڈال دیے گئے ہیں. عزیزان محترم جس کی طہارت کا حکم پروردگار عالم نے، جس کی طہارت کی ذمہ داری پروردگار عالم نے نبوت کو دی تھی، تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے اس بیت الہی میں بت خانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن جس کی طہارت کی ذمہ داری خود پروردگار عالم نے دی ہے، اس کی تاریخ میں اس کے دامن پہ کوئی دھکا نظر نہیں آتا ہے. یہ پروردگار عالم کی ذمہ داری ہے، یہ پروردگار عالم کا کمال ہے کہ جو آپ نے ان معصوم ہستیوں کے حوالے کیا ہے. صلوات پڑھتے ہیں حضرات محمد محترم. ایک جملہ، ایک نقطہ جو کہ آفتاب شریعت مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب نے ان سے زبان سے میں نے سنا، فرمانے لگے کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ اہل بیت منشا خدا یہ کہ ان سے نجاست کو دور رکھے، دور. تو قرآن مجید میں قیامت کے متعلق بارہا ذکر کیا گیا ہے. قیامت بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. آج سے نہیں بلکہ جناب آدم سے تمام تر نبیوں نے، تمام تر رسولوں نے اپنی قوم والوں کو یہی کہہ کر ڈرایا بہت قریب ہے قیامت. اور کتنے 100 سال گزر گئے، 100 سال کیا ہزاروں سال گزر گئے. 10,000 سال تو جناب آدم کو ہو گئے، تو 10,000 سال گزر گئے. اور تمام تر نبی یہ کہتے رہے کہ اللہ سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو، قیامت سے ڈرو، ان قریب قیامت آنے والی ہے، ان قریب قیامت آنے والی ہے. تو عزیزان محترم تو پروردگار عالم کی جب یہ عذاب اتنا قریب ہے کہ 10,000 سال گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک قیامت نہیں آئی ہے، تو پروردگار عالم نے جس سے نجاست کو دور رکھا ہے تو اس کی دوری کتنی زیادہ ہوگی جب قریب اتنا زیادہ ہوا کرتا ہے. صلوات پڑھتے ہیں حضرات محترم. اب ایک آخری بات، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام ہے. فرمایا کہ اہل بیت تم سے نجاست کو دور رکھے اور تمہیں پاک و پاکیزہ رکھے، تمہیں پاک و پاکیزہ رکھے. اہل بیت کون ہیں؟ جناب ام سلمہ ہیں. جب رسول خدا نے 5 ہستیوں کو تحت کیسا جمع ہوئی، یہ 5 ہستیاں، تو اس کے بعد رسول خدا نے یہ دعا فرمائی کہ معبود یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کی حفاظت فرما. تو جناب ام سلمہ نے یہ رسول خدا سے عرض کیا کہ میں بھی
اس چادر کے نیچے آ سکتی ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا انتی علی الخیر، تم یقیناً خیر پر ہو، بھلائی پر ہو، لیکن اس چادر میں نہیں آ سکتی۔ عزیزان محترم، اہل بیت ہونا اور بات ہے، نبی کے گھر والا ہونا اور بات ہے، لیکن نبوت کا گھر والا ہونا یہ اور بات ہے۔ انسان نبی کا گھر والا ہو سکتا ہے رشتہ داری کی بنیاد پر، لیکن اہل نبوت نہیں ہو سکتا ہے۔ اہل نبی ہو سکتا ہے لیکن اہل نبوت نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے، اس اہل نبوت ہونے کے لیے کمال کا ہونا ضروری ہے، لیکن اہل نبی ہونے کے لیے کمال کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بس اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا چچا ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، جو آپ کو قریبی ہے لیکن آپ کا اہل نہیں ہے۔ لیکن سلمان جو کہ عجم ہے، لیکن رسول خدا کہتے ہیں سلمان و منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، اس کے پیچھے بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ کیوں کہا گیا؟ تو جنگ خندق کے موقع پر جب جناب سلمان نے یہ حکم دیا کہ خندق کھودی جائے، تو خندق کھودنے میں ایک جانب انصار ہوتے ہیں، دوسری جانب مہاجرین ہوتے ہیں، دونوں نے مل کے خندق کھودی ہے۔ تو جتنے نے دونوں طرف کے افراد نے جتنا گڈھا کھودا تھا، اس سے کہیں زیادہ خود جناب سلمان نے کھودا تھا اکیلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اس قدر محنتی ہوگا، اس قدر عمل کرنے والا ہوگا اہل بیت کے لیے، تو یقیناً اہل بیت یہ کہیں گے اس کے لیے کہ یہ ہم میں سے ہے۔ اگر انسان سستی کرے گا، اگر انسان کاہلی کرے گا اور ان کے متعلق، ان کی شان میں، ان کے دربار میں، ان کی بارگاہ میں ان کے لیے کام نہیں کرے گا، تو اہل بیت بھی نہیں کہیں گے کہ مجھ میں سے ہے۔ زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس بات کو کہیں اور ان کے احکامات پر عمل کریں، تاکہ اہل بیت ہمیں اور آپ کو اور ہم تمام لوگوں کو اپنے دامن میں، اپنے بارگاہ میں جگہ دے سکیں۔ عزیزان محترم، جوش ملیح آبادی نے کہا سوز خاں سے ہے تعلق، رجت خاں سے نہیں، ہم مجلس کے مسلمان ہیں، میدان کے نہیں۔ کربلا والوں کی سیرت مجلسوں سے نہیں ہے، کربلا والوں کی سیرت میں میدان نظر آتا ہے۔ وہ اور افراد ہوں گے کہ جو میدان سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن شیعان علی کا پوری تاریخ میدان میں ہے، شیعان علی کی تاریخ میدان میں ہے۔ خود رسول اکرم کا زمانہ ہو یا رسول اکرم کے بعد کا زمانہ ہو، وہ تو اور افراد ہوتے ہیں کہ جو دشمنوں سے ڈر کر، کفار و مشرکین سے گھبرا کر اپنی جان بچانے کے لیے میدان سے فرار اختیار کیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، یہ دامن قسمت کے پروردہ جوان ہیں کہ جنہیں کبھی میدان سے بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، بلکہ انہوں نے ہر میدان میں بڑھ چڑھ کر اسلام کی حفاظت کی ہے، دین کی حفاظت کی ہے، نبوت کی حفاظت کی ہے، امامت کی حفاظت کی ہے۔ بس عزیزان محترم، 7 محرم کی تاریخ ہے، آپ کو معلوم ہے، جیسا کہ آج آپ نے دن کی مجلس میں سماعت فرمایا، جناب قاسم علیہ السلام سے منسوب یہ دن ہے۔ حضرت قاسم علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کی یادگار ہے۔ آپ تاریخ کربلا پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم چلے گا کہ جو ہستیاں کربلا میں نہیں پہنچ سکی ہیں کسی بنیاد پر، تو انہوں نے اپنی جانب سے بطور نائب کچھ ہستیوں کو بھیجا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے فرزند کو بھیجا تو اپنی جگہ نائب بنا کر بھیجا ہے۔ جناب ام البنین نے اپنے 4 فرزند کو کربلا کے میدان کے لیے روانہ فرمایا تو اپنی جانب سے نائب بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طریقے سے جناب عبداللہ نے اپنے بیٹے اون محمد کو بھیجا ہے تو نائب بنا کر بھیجا ہے۔ آزاداروں، جب محضر شہادت پیش کیا گیا اور امام حسین علیہ السلام نے تمام تر شہدائے کربلا کا یکے بعد دیگرے ان کے نام سے انہیں بتایا ہے، کل تمہیں شہید ہونا ہے، کل انہیں شہید ہونا ہے، کل ان کی شہادت کا روز ہے، تو جناب قاسم علیہ السلام کا نام نہیں لیا ہے، گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ایک جانب بیٹھ کر گریہ و بکا کرنے لگتے ہیں، عزیزان محترم رونے لگتے ہیں، اور اس کے بعد آ کر اپنی اس
کے بعد آتے ہیں اور کیا رسول خدا آ کر امام حسین علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ مولا کیا میرا نام نہیں ہے؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹا تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو، ہاں ہاں تمہارا بھی نام ہے اور اس بچے کا بھی نام ہے جو 6 مہینے کا بچہ ہے۔ عزاداروں وہ کہتا ہے تو جناب قاسم علیہ السلام فرماتے ہیں جب دشمن خیموں میں داخل ہو جائے گا تو آپ فرماتے ہیں نہیں نہیں دشمن خیموں میں نہیں آئے گا بلکہ میں لے کر جاؤں گا، علی اصغر کو میدان میں لے کر جاؤں گا، پانی پلانے کے لیے لے کر جاؤں گا، لیکن انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ عزاداروں میں کہوں گا مولا ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ جب آپ میدان میں نہیں جائیں گے بلکہ اشقیاء ہوں گے، یہ ظالمین ہوں گے جو خیمے میں داخل ہوں گے اور خیمے میں آگ لگائیں گے۔ عزاداروں جناب قاسم علیہ السلام ہیں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے مولا مجھے بھی اجازت کی جنگ دیجیے۔ امام حسین کہتے ہیں قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں الموت عندی اعلی من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، کوئی نہیں ملتا ہے تاریخ میں جس نے موت کا ذائقہ بتایا ہے۔ یہ فقط جناب قاسم علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ آپ سے جب پوچھا گیا موت کیسی ہے تو آپ نے فرمایا کہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ عزاداروں اس شہد سے زیادہ شیریں موت کی اشتیاق رکھنے والے حضرت قاسم علیہ السلام کی جنگ کی اجازت ملتی ہے، آپ میدان میں جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے سورما ہوتے ہیں میدان میں، آپ نے شجاعت حسنی کا مظاہرہ کیا ہے، لہٰذا ان تمام تر سورماؤں کو، ان تمام تر پہلوانوں کو، ان تمام تر پہلوانوں کو سورماؤں کو فنار کیا ہے یا کہ بات فنار کیا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ دین پر سمجھ نہ سکے اور دین سے زمین پر تشریف لے آئے۔ عزاداروں آواز دیا ہے کہ چچا جان مدد کو آئیے، امام حسین علیہ السلام چلے ہیں۔ عزاداروں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ جب جناب قاسم علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے اجازت کے لیے آئے تھے تو آپ نے اجازت کیا تھا، لیکن اس کے بعد آپ پہ غش طاری ہو گیا تھا، اس قدر گریہ کیا تھا، اس قدر آنسو بہایا تھا کہ آپ پر بھی غش طاری ہو گیا اور حضرت قاسم پر بھی غش طاری ہو گیا۔ آپ بھی غش کی عالم میں تھے، حضرت قاسم بھی غش کی عالم تھے۔ یہ واقعہ بقیہ شہداء کے ساتھ نہیں پیش آیا، یہ جناب قاسم علیہ السلام کی اجازت کے وقت پیش آیا ہے۔ جناب زینب کبریٰ ہیں، اب کس طریقے سے غش کے عالم سے ان دونوں افراد کو اٹھائیں۔ عزاداروں اگر کوئی غش میں آ جائے تو اسے غش سے افاقے کے لیے پانی کی ضرورت پڑا کرتی ہے، اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تاکہ اسے ہوش آ سکے، لیکن کربلا کے میدان میں پانی تو نصیب نہیں تھا۔ ارے بیوی نے اپنے رخسار کو اپنے بھائی کے چہرے پر رکھا اور گریہ زاری کرنا شروع کر دیا، آنسوؤں کی بوندیں تھی جس سے ان کو افاقہ ہوا۔ عزاداروں جناب قاسم نے آواز دی اے آقا مدد کے لیے آئیے، اے چچا مدد کے لیے آئیے۔ امام حسین علیہ السلام بڑے ہیں، اے بیٹا قاسم ارے پریشان نہ ہو، ارے تیرا چچا آ گیا ہے۔ عزاداروں ارے ادھر کے گھوڑے ادھر، ارے ادھر کے گھوڑے ادھر، جناب قاسم علیہ السلام کا جسم نادری گھوڑے کے سموں سے پامال ہوا ہے۔ عزاداروں ارے 2 لاشیں ایسے ہیں جسے کربلا کے میدان میں ارے پامال اسم اسپا کیا گیا ہے، ایک حضرت قاسم کا لاشا ہے، ایک حضرت امام حسین علیہ السلام کا لاشا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ارے امام حسین علیہ السلام کے لاش مبارک کو آپ کی شہادت کے بعد پامال کیا گیا، لیکن ہائے رے حضرت قاسم کا لاشا ارے کربلا کے میدان میں آپ کی حیات میں پامال کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن میں قضاء و تسلیما لامرہ خاتم حسین۔